چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ عز و جل کا کوئی حکم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خاموشی کو اختیار کرو، خاموشی کو اختیار کرو کہ خاموشی کے سبب تمہارے اندر ورع پیدا ہوگا. اور لالچ سے بچو کہ لالچ سے بچنے کے سبب تم فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور نکتہ چینی کرنے سے بچو کہ اس کے سبب نکتہ چینی نہ کرنے کے سبب، نکتہ چینی سے بچنے کے سبب تم لوگوں کی تان و تشنی کے شکار نہ ہوں گے، لوگوں کی تان و تشنی سے محفوظ رہو گے. اور حاسد نہ بنو، کسی سے حسد نہ کرو کہ اس کے سبب، حسد نہ کرنے کے سبب تمہاری سمجھ کی تیزی بڑھے گی، تمہاری فہم و فراست بڑھے گی اور عقل و دانش میں اضافہ ہوگا، سمجھ میں اضافہ ہوگا. تو یعنی انسان کا جو دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے کسی بھی امر کو سمجھنے کی صلاحیت جو ختم ہوتی ہے وہ حسد کے سبب ہوتی ہے. حسد سے باز رہا، حسد کرنے سے بچا تو انسان کی سمجھ، عقل و فہم، فراست اور دانشوری بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ اس میں تیزی ہوگی. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. پانچویں خرابی جو حسد کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان حسد کے سبب نقصان، محرومی اور ذلت کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ اپنی کسی مراد میں کامیاب نہیں ہوتا اور اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتا. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ پرور شخص کبھی دیندار نہیں ہو سکتا. لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا شخص کبھی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. اور چغل خور انسان امن و خیر اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. اور حاسد حسد کرنے والے شخص کو نصرت خداوندی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اور حاسد شخص اپنے ارادوں میں کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی مراد تو یہ ہے کہ ہر ایک بندے سے، ہر بندے سے اس کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں چھن جائے اور مجھے مل جائے. تمام لوگوں سے سلب کی توقع رکھتا ہے اور خود کے لیے طلب کی توقع رکھتا ہے. لوگوں کے لیے سلب کرنا چاہتا ہے، خود کے لیے طلب کرنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے. تو اس کی مراد ہی کتنی بیکار ہے کہ وہ اکثر لوگوں کی نعمتوں کے چھن جانے کا سوال ہی ہے اور خود کو مل جانے کا سوال ہی ہے. اور وہ شخص اپنے دشمنوں پر کیوں کر غالب آ سکتا ہے جبکہ اس کے دشمن تو اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جن کو اللہ نے دیا، جن کو اللہ نے نوازا، جن پر اللہ کی مہربانیاں ہوئی، جن پر اللہ کی نوازشیں ہوئی، وہ ان سے دشمنی رکھتا ہے. تو اپنے دشمنوں میں سے کامیاب ہونے میں، دشمنوں سے جیت حاصل کرنے میں وہ کیسے آگے بڑھے گا کہ اس نے اپنے دشمن ہی ایسے بنا رکھے ہیں جو اللہ کے نیک بندے، جنہیں اللہ نوازے گا، جنہیں اللہ دے گا، چاہے یہ لاکھ جلن میں مبتلا رہے، چاہے یہ لاکھ حسد کا شکار رہے. حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا اللہ، اپنی اچھی دعا کرتے ہو، یا اللہ جو تو نے اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کی ہیں، انہیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں مجھے حسد سے بچا، ان نعمتوں پر حسد کرنے سے مجھے بتا، ان نعمتوں کے متعلق حسد سے ہمیں بچا اور ان لوگوں کے حالات اور بہتر فرما، ان لوگوں کے حالات اور بہتر فرما. خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے اور دعا کرنا، رشک کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، مگر اس سے حسد کرنا یہ بہت بری بات ہے. ثابت ہو گیا کہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے جس کے سبب عبادات کے اجر و ثواب، حسد ایسی بیماری ہے جو عبادات کے اجر و ثواب تباہ کر دیتی ہے، شر و معصیت کی تخم ریزی کرتی ہے، گناہوں کے بیج بوتی ہے، آرام و سکون کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی سمجھ سے اسے محروم کر دیتی ہے، عقل و شعور کو فنا کر دیتی ہے. اور حسد کے ہوتے ہوئے انسان اپنی مراد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتا. اس لیے بہرحال انسان کو حسد جیسے مہلک مرض سے بچنا چاہیے اور اس مرض حسد کو دور کرنے کی بہت جلد فکر کرنی چاہیے. باقی کوئی ایسا مرض نہیں جو حسد سے زیادہ فی الفور علاج کا مطالبہ کرتا ہو. حسد کا فی الفور اگر علاج نہ ہوا، فوراً اور جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ انسان کو بہت دور پہنچا دیتا ہے، گمراہی کے گہرے گڈھے میں جا کے گرا دیتا ہے. اس لیے حسد جیسے مرض سے انسان کو پناہ حاصل کرنی چاہیے اور اس کے علاج کا بہت جلد طریقے سے اس کے علاج کی ترکیب کرنی چاہیے.